رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو عذاب قبر اور اس سے بچاؤ کے اسباب کے متعلق چل رہی ہے۔ تو عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب میں سے تیسرا اہم سبب وہ ہے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا، یعنی جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، تو جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ورثاء اسے دفن کر دیتے ہیں، اور دفن کر کے ورثاء جب گھر کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو وہ مرنے والا شخص ان کے قدموں کی آہٹ کو قبر میں سنتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ۔ فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا شخص مومن ہوتا ہے اور اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کی نماز اس کے سر کی طرف سے آ جاتی ہے، اور اس کے روزے اس کے دائیں طرف آ جاتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے۔ آگے فرمایا: وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رَجْلِهِ، اور اس کے جو اور نیک اعمال ہوتے ہیں اس کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وہ اس کے قدموں کی طرف آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے سوالات کرنے کے لیے تو وہ اس کے سر کی جانب سے آتا ہے، تو نماز کہتی ہے کہ یہاں سے داخلے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر وہ اس کی دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کے روزے کہتے ہیں کہ یہاں سے داخلے کی کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہ اس کی بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کہتی ہے یہاں سے بھی کوئی جگہ نہیں، حتیٰ کہ اس کے ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب میں سے چوتھا اہم سبب وہ ہے سورۃ الملک کی تلاوت کرنا۔ جو انسان رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے بستر کو جھاڑ کر سورۃ الملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔
فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے کہ اس کی 30 آیات ہیں، اور وہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی، اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ جو انسان سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس تلاوت کی برکت کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ اچھا کرے اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔